الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز السامعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ليس أحد أحب إليه الحمد من الله، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی تعریف سننا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اپنی نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، تو ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی تعریف کرتے رہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف سننا بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ليس أحد أغضب من الله، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر غیرت مند کوئی نہیں ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، شرم و حیا کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی گندی چیزیں ہیں، جتنے بھی گندے کام ہیں، جتنے بھی گندے اعمال ہیں، جتنی بھی گناہ کی چیزیں ہیں، جتنی بھی گندی باتیں ہیں، جتنے بھی گندے خیالات ہیں، جتنی بھی گندی سوچ ہے، تمام قسم کے گندے اعمال کو، تمام قسم کی گندی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ليس أحد أحب إليه العذر من الله، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں ان چیزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے عذر کو سننا بہت پسند کرتے ہیں۔ کوئی بندہ نفس کے بہکاوے میں آ کر، کوئی بندہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر
یا دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کوئی غلط کام کر دیتا ہے، کوئی گندا عمل کر دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے، شیطان کے دھوکے کی وجہ سے، شیطان کے دھوکے میں پڑ کر غلط عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ کا کام کر دیتا ہے، یا نفس کے پھسلانے کی وجہ سے نفس کے دھوکے میں مبتلا ہو کر گناہ کا عمل کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں آئے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذر چاہے، کہیں کہ اے باری تعالیٰ، نفس کے پھسلانے کی وجہ سے اور شیطان کے دھوکے میں آ کر میں نے گناہ کر دیا، اے اللہ میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، پروردگار تو مجھے معاف فرما۔ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا جو اقرار کرتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی جو معافی مانگتا ہے، اپنا عذر جو بیان کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قرآن مجید کے اندر 24ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ المؤمن، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پہلے رکوع میں ایک آیت ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حملہ یسبحون بحمد ربہم، کہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کے اطراف ہیں، وہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کے اطراف ہیں، وہ فرشتے اللہ کی تسبیح اور اللہ کا حمد بیان کرتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ ساتھ میں یہ بھی دعا کرتے رہتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ انسان جو دنیا کے اندر ہے، اللہ کے بندے جو دنیا کے اندر ہیں، ایمان والے بندوں کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ عرش کو اٹھانے والے مقرر فرشتے، عرش کے اطراف رہنے والے مقرر فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو کام دیا ہے وہ کام بھی یہ ہے کہ تم میری تسبیح بیان کرو، تم میری حمد بیان کرو، اور تم لوگ میرے ایمان والے بندوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہو۔ تو وہ فرشتے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر ساعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان والے بندوں کی مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے ایمان والے بندے ہیں تو ان کو معاف فرما۔ وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی آگے فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اے اللہ جو تیرے راستے پر چلتے ہیں اور جو تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ان توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس روئے زمین پر رہنے والے تیرے ایمان والے بندے جو تیرے راستے پر چل رہے ہیں، تیرے قرآن پر چل رہے ہیں، تیرے قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، تجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور تیرے احکامات پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے، یہ تیری نافرمانی کر دے، نافرمانی کرنے کے بعد تیرے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں، آ کر یہ کہیں کہ پروردگار میں شرمندہ ہوں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، میں تیری نافرمانی کر دیا، تیرے حکموں کو توڑ دیا، تو پھر پروردگار ان توبہ کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نظام بنایا ہوئے ہیں کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو یہ مستقل کام دیے ہوئے ہیں کہ تم میرے ایمان والے بندوں کے گناہوں کی بخشش مجھ سے طلب کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟
اللہ کا کوئی بندہ جہنم میں جائے اللہ کو کیا نقصان، اللہ کا کوئی بندہ جنت کو جائے اللہ کو کیا فائدہ، اللہ کے کسی بندے کو جہنم میں آگ میں ڈال کر عذاب دیا جائے اللہ کو کیا نقصان، اللہ کا کوئی بندہ معاف کر دیا جائے جنت میں داخل کر دیا جائے اللہ کو کیا فائدہ، اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا کوئی بندہ کامیاب ہو کوئی بندہ ناکام ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ایمان والے بندوں سے جو لگاؤ ہے، اپنے ماننے والے بندوں سے جو محبت ہے، اپنے ماننے والے بندوں سے جو ایک خاص قسم کا لگاؤ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اظہار کر رہے ہیں کہ ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا ماننے والا بندہ ہو اور جہنم میں بھی داخل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو والذی نفسی بیدہ، دیکھو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر سارے کے سارے بندے ایسے ہو جائیں کہ سارے بندے اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، سارے بندے ایسے ہو جائیں کہ سارے بندے جو روئے زمین پر رہتے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، کسی سے کوئی غلط کام نہ ہو، سب صرف نیک عمل بھی کرتے رہیں، کسی سے کسی قسم کی نافرمانی نہ ہو، سب نیک عمل بھی کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ختم کرے گا اور تم کو ختم کر کے تمہیں دنیا سے ختم کر کے لَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذِلُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ سے توبہ بھی کرتی رہے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف بھی کرتے رہیں گے۔ اس حدیث شریف سے صاف یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ گناہ ہو جانے کے بعد گناہوں پر جمے نہ رہے بلکہ اللہ سے آ کر اپنی نافرمانی کا اقرار کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی طلب کرتا رہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اللہ سے معافی چاہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ آ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رحمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رحمت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ غفار ہیں، گناہوں کو بخشنے والے ہیں، تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد میرے پاس آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے مجھ سے معافی طلب کرتا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سنیں، 2-4 حدیثیں میں لکھ کر لایا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہیں؟ دیکھیے ہم میں سے بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ ہو جانے کے بعد یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں اتنے سارے گناہ ہیں، صبح بھی گناہ میں ہو گئی، گزشتہ ہفتہ بھی گناہ میں گزر گیا، گزشتہ مہینہ بھی گناہ میں گزر گیا، پچھلے 10 مہینے گناہوں کے اندر میں نے گزار دیے، اتنے سارے میرے گناہ ہیں، پھر میں اتنے گناہوں کے ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کروں تو اللہ مجھے معاف کرے گا کیا؟ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کا حقدار ہوں کیا میں اس لائق ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کروں؟ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا کیا؟ اتنے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے کیا؟ اس قسم کا جو خیال ہے وہ خیال بالکل غلط خیال ہے۔ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں، اللہ کی بخشش کے مقابلے میں ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جو غفار کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جو رحمان کی صفت ہے، وہ صفت اتنی بڑی ہے کہ اس کے مقابلے میں ساری دنیا کے اندر رہنے والے جو انسان ہیں، تمام انسانوں کے گناہوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو اللہ کے رحمت کے مقابلے میں وہ بہت چھوٹے نظر آئیں گے۔ کوئی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہوں کی نہیں ہے۔ اب ہیں ہمارے گناہ، لیکن ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ کچھ غلط سوچے بغیر، اپنے گناہوں کو یہ سوچے بغیر اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا کیا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا کیا، یہ سوچے بغیر صبح میں ہو جائے تو شام میں توبہ کر لے، شام میں ہو جائے تو صبح میں توبہ کر لے،
صبح میں ہو تو دوپہر میں توبہ کر لے، دوپہر میں گناہ ہو تو شام میں سونے سے پہلے توبہ کر لے، شام میں گناہ ہو جائے تو دن میں توبہ کر لے، توبہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، ہم توبہ کرتے رہیں، اللہ کی معافی سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں خیال رکھتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسے خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ خیال کرتا ہے میرے گناہ زیادہ اللہ معاف نہیں کر سکتا، معافی نہیں ہوگی اس کے گناہوں کی، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے گناہوں کے مقابلے میں اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بندہ اللہ کے ساتھ جیسے خیال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ جو لگاؤ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ جو تعلق ہے، کون سا بندہ؟ فرما بردار بندہ، کون سا بندہ؟ نیک بندہ، کون سا بندہ جو سال سال عبادت میں لگا رہتا ہے وہ بندہ، کون سا بندہ جو اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا وہ بندہ نہیں، بلکہ میں نافرمان بندے کی بات کر رہا ہوں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کی بات کر رہا ہوں، گناہوں کے اندر پوری طرح سے لت پت جو انسان ہو گیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی بندہ اپنے پروردگار کے پاس چل کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس دوڑ کر آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے یہ فرمایا، کوئی بندہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے پروردگار کی طرف ایک بالش قدم بڑھاتا ہے، کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک بالش بڑھ کر آتا ہے اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتے ہیں، کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ایک باغ قریب ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ بندہ آہستہ اللہ کی طرف رخ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی طرف تیزی سے رخ کر رہے ہیں۔ کتنا لگا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یدن آدم، اے آدم کے بچے، آپ یہ نہ سنیں کہ یہ بیان ہو رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے دوسروں کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بات ہے، یہ کچھ خیالات نہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے بات ہے، ہر ایک مسلمان بندے کے لیے یہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اے میرے بندے، یا ابن آدم، اے میرے بندے، خم، تو میری طرف آنے کے لیے کھڑا تو ہو، خم، تم میری طرف آنے کے لیے کھڑا تو ہو، خم الیہ، تم میری طرف آنے کے لیے کھڑا تو ہو، امشی الیہ، تو کھڑا نہ، میں چل کر آؤں گا تیری طرف، تو صرف میرے پاس آنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو امشی الیہ، میں تیری طرف چل کر آتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری طرف چل کر آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں، تو میری طرف کھڑا ہو، میں چل کر آتا ہوں، تو بس میرے ساتھ جڑنے کا ارادہ کر، میں تیرے ساتھ فوراً جڑ جاتا ہوں، تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
اپنے بندے کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ گنہگار ہے۔ صبح میں بھی ہم سے گناہ ہوتا ہے، دوپہر میں بھی ہم سے گناہ ہوتا ہے، شام میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہر دن ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن گناہ ہو جانے کے بعد میں گنہگار ہوں یہ سوچ کر بیٹھ نہیں جانا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آگے بڑھ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اس سے آ کر یہ کہنا کہ پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، میں گناہ کا اقرار کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے آنے کی لالچ رکھتے ہوئے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں، جس وقت سے یہ اپنے ہاتھوں میں موبائل آیا ہے، ہمارے آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی، ہمارے کانوں کی حیا ختم ہو گئی، نفاق بہت زیادہ پیدا ہو گیا، آنکھوں کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، کانوں کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، صبح میں بھی ہو رہے ہیں، ہر وقت ہر لمحہ ہو رہے ہیں۔ بندہ جب کام کر رہا ہے اس لمحے کو چھوڑ کر اس کے علاوہ باقی جو لمحات ہوتے ہیں، صبح پہلی آنکھ کھلنے سے لے کر سونے کے وقت آنکھ بند کرنے تک ہمارے گناہ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن ہو جانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمام انسانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 24ویں پارے میں فرمایا، قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے میرے بندوں کو، قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے میرے بندوں کو، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے وہ بندوں جنہوں نے میری نافرمانی کی۔ ہم میں سے ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالی گفتگو فرما رہے ہیں۔ کوئی بندہ گناہوں سے خالی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بندہ گناہوں سے پاک نہیں ہے، ہر ایک اپنے اوپر گناہوں کے انبار بھرا ہوا ہے، گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے ہر ایک انسان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگار بندوں سے فرما رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے نافرمانی کر کے حد سے تجاوز کر دیا، اے میرے گنہگار بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، تمہارے پروردگار کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ آگے فرماتے ہیں یہ یقینی بات ہے، یہ پکی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ ہمارے گناہوں پر پکڑ کرنے والا کون؟ ہمارے گناہوں پر پوچھ تاچھ کرنے والا کون؟ ہمارے گناہوں پر سزا دینے والا کون؟ ہمارے گناہوں پر سوال کرنے والا کون؟ ہمارے گناہوں پر جہنم میں ڈالنے والا کون؟ ہمارے گناہوں پر آگ میں جلانے والا کون؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے سانس سے ڈسانے والا کون؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آخری سانس سے پہلے، خرخرے اور غرغرے کی حالت شروع ہونے سے پہلے یہ ہمیں اجازت دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ میں تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہوں، تم اپنے گناہ ہو جانے کے بعد مجھ سے آ کر معافی مانگ لینا۔ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، میرے گناہ بہت ہیں، اللہ معاف کرے گا کیا، ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھ کر میں سناتا ہوں، ترجمہ تو مجھے یاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پکی بات ہے جیسا اللہ کے رسول پکا، جیسے جنت سچی، جیسے جہنم سچی، جیسے میزان سچی، جیسے اللہ سچ، جیسے قیامت کا آنا سچ، بالکل اسی طرح سے یہ پکی سچی بات ہے، بالکل صحیح روایت ہے، بالکل پکی روایت ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل سے سننا، دل سے مایوس نہیں ہونا، سننا اس روایت کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان عبدا اصاب ذنبا، بندہ گناہ کرتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں آتا ہے، ایسے نہیں گناہ کرنے کے بعد وہیں پر رہ گیا، گناہ کرنے کے بعد ویسے ہی رہ گیا، ایسے نہیں۔ ان عبدا اصاب ذنبا، بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد فقال، اور کہتا ہے یا ربی انی اذنبت ذنبا، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ہو گیا نا گناہ موبائل کی وجہ سے، ہو گیا نا گناہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے، ہو گیا نا گناہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ہو گیا نا گناہ کسی اور کے ساتھ غلط برتاؤ کرنے کی وجہ سے، ہو گیا نا گناہ کسی اور وجہ سے۔ ان عبدا اصاب ذنبا، گناہ ہو جانے کے بعد کہتا ہے یا رب انی اذنبت ذنبا، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرشتوں کے دربار میں، اپنے دربار میں فرشتوں سے کہتے ہیں یہ میرے بندے کو دیکھو، یہ میرے بندے کو دیکھو، اس کو معلوم ہے کہ اس کے گناہ پر پکڑ کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اس کے گناہ کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اس کو معلوم ہے کہ اس کے گناہ پر پکڑ کرنے والا بھی میں ہی ہوں اور اس کے گناہ کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں، یہ جانتا ہے میں معاف کر سکتا ہوں۔ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وہی بندہ پھر اس سے اور گناہ ہو جاتا ہے، دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ، پھر گناہ، پھر گناہ، پھر گناہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ حدیث ہم سب کے لیے خوشخبری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ توبہ کر لیں گے بعد میں گناہ، توبہ کر لیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے چلو گناہ کر لیں گے، یہ نہیں، یہ ہرگز اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں۔ گناہ ہونے کے بعد شرمندہ ہو کر توبہ کرنا ہے، توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے یہ سوچ کر گناہ نہیں کرنا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ نافرمانی ہوتی ہے خدا کی۔ سنیں حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے بندے سے، پھر گناہ ہونے کے بعد پھر بندہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا ربی انی اذنبت ذنبی، اے اللہ پھر سے ایک اور بار میرے سے گناہ ہو گیا، اے اللہ مجھ سے ایک اور بار گناہ ہو گیا، ایک اور بار مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ پھر فرماتے ہیں اس بندے کو معلوم ہے کہ اس کے گناہ پر پکڑ کرنے والا بھی میں ہی ہوں اور بخشنے والا بھی میں ہی ہوں، یہ جانتا ہے کہ میں اس کو معاف کر سکتا ہوں، امید لے کر آیا ہے نا یہ، میں اسے نا امید نہیں لوٹاؤں گا، تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کیا کرنا ہے؟ صرف یہ کہنا ہے اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف فرما دے، گناہ ہو گیا بس یوں پڑھ لیجیے استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، گناہ ہو گیا دل میں ہی پڑھ لیجیے کہ اے اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ کوئی پہاڑ پھوڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی سمندر بہانے کی ضرورت نہیں، دل کے اندر شرمندگی، دل کے اندر ندامت، دل کے اندر افسوس کہ میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے فوراً گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے سے اور گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کیا، توبہ کیا، توبہ ٹوٹ گئی، گناہ کیا پھر توبہ کیا، معافی مانگا، گناہ کیا اللہ معاف کر دیا، گناہ کیا توبہ کیا اللہ معاف کر دیا، پھر اس کے بعد اور گناہ کر دیا، توبہ ٹوٹ رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، ہر مرتبہ توبہ ٹوٹ رہی ہے، اور وہ بندہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آ کر معافی طلب کرتا رہتا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ آ کر کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ جا میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ یہی سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رہتا ہے، ماں باپ کی طرح نہیں، ہمارے رشتوں کی طرح نہیں، جیسے ایک بندے کو 3 مرتبہ ستا کر 3 مرتبہ معافی مانگ لو، کب کا بھی یہ کبھی بھی ایسا کتنی مرتبہ وعدہ کیا تھا، کتنی مرتبہ معافی مانگا تھا، ہمیشہ غلط کام کرتا، انسانوں کی طرح نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ایسا تعلق، جتنی مرتبہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے 4 پارے کی آیت ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ متقی بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے دل میں اللہ کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے بھائی ان کو؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے علاوہ اللہ کے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے ان کو؟ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، گناہ کرنے کے بعد اکڑنا نہیں۔ کیا بولا اللہ؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، گناہ کرنے کے بعد اس پر اصرار نہیں کرنا۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سب بھی کر رہی ہمیں کر لے تو کیا چلے جاتا ہے نہیں؟ یہ سب بھی کر رہی ہمیں بھی کر لیں گے، ہماری زبان سے نکل یہ اصرار ہے۔ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، چھوڑو اب کر لیں گے، اصرار ہے۔ بعد میں توبہ کر لیں گے جمعہ کے دن، اب گناہ کر لیں گے، چلو یہ اصرار ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چل سکتا ہے کہ جیسے بندہ پوری طور سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کیا پھر بھی نفس کے دھوکے میں گناہ سے مبتلا ہو گیا، شیطان کے دھوکے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو گیا، یہ اصرار نہیں ہے۔ یہ جو اکڑ کی باتیں ہوتی ہیں، ٹیڑھی باتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس قسم کی باتوں سے بچنا اور امید یقین رکھنا کہ ہم جب بھی توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کریں گے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔